إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اصول تفسیر کے تعلق سے آج ہماری گفتگو کا موضوع مراسیل ہوں گی۔ سب سے پہلے ہم نے یہ جاننا ہے کہ مراسیل کس کو کہتے ہیں۔ مراسیل مرسل کی جمع ہے، اور مرسل سے مراد یہ ہے کہ کوئی تابعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرے، آپ کی طرف کوئی چیز منسوب کرے۔ تابعی کسے کہتے ہیں؟ تابعی وہ ہوتا ہے جس نے صحابہ کرام میں سے کسی ایک کو دیکھا ہوتا ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہوتا۔ ایمان کی حالت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیا جائے تو یہ صحابیت ہے، اور اگر آپ ایمان کی حالت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیکھ سکے، البتہ آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی ایک کو آپ نے دیکھ لیا تو آپ کیا ہیں؟ تابعی ہیں۔ اب تابعی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ نہیں سکا، آپ کی مجلس میں بیٹھ نہیں سکا، آپ کی گفتگو نہیں سن سکا، اس کے باوجود کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے یوں کہا۔ کون کہتا ہے جی؟ تابعی۔ یا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں کیا، تو اس چیز کا نام ہے مرسل۔ اور بنیادی طور پہ علماء کرام مرسل کو ضعیف حدیث قرار دیتے ہیں۔ کون سی حدیث قرار دیتے ہیں؟ ضعیف۔ کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ آپ اس کو ضعیف کیوں قرار دے رہے ہیں؟ جب تابعی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کہی ہے، تو تابعی نے ظاہر ہے کہ یہ بات کس سے لی ہوگی؟ صحابی سے۔ تو اس میں اشکال والی کون سی بات ہے؟ صحابہ کرام سارے کے سارے قابل اعتبار ہیں، تابعی نے یہ حدیث کسی بھی صحابی سے لی ہو، ہمیں چیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ صحابہ کرام جو ہیں وہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ امتحان پاس کر چکے ہیں، تو اس لیے ایسی حدیث کو صحیح قرار دینا چاہیے۔ لیکن علماء کرام جواب دیتے ہیں کہ آپ جذباتی نہ ہوں، مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے۔ کئی دفعہ تابعی جس حدیث کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں وہ انہوں نے کسی صحابی سے نہیں لی ہوتی، بلکہ کسی اور تابعی سے لی ہوتی ہے، اور تابعی نے کسی صحابی سے لی ہوتی ہے، یا تابعی نے کسی اور تابعی سے، اس تابعی نے کسی اور تابعی سے، اس تابعی نے کسی اور تابعی سے، اور آخر میں جا کے صحابی ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس تابعی اور صحابی کے مابین ایک اور تابعی ہو، یا دو تابعی ہوں، یا تین تابعی ہوں، اور تابعین کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی چیکنگ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تابعین کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ اس لحاظ سے مرسل روایت جو ہے وہ کیا قرار پاتی ہے؟ ضعیف قرار پاتی ہے۔ اب ہمارا جو موضوع ہے وہ یہاں جو آج کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، یہ تفسیر اور اصول تفسیر ہے، یا ہمارا موضوع حدیث اور اصول حدیث ہے؟ اصول تفسیر ہے۔ تو ہم یہاں کدھر نکل آئے؟ مرسل کا ہم سے کیا تعلق؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مرسل کا تعلق تفسیر سے بھی ہے، مغازی سے بھی ہے، ملاحم سے بھی ہے۔ کل یہ چیزیں ہم نے پڑھی تھیں، کیونکہ بہت سے تابعین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور آپ کے غزوات کے بارے میں باتیں بتاتے ہیں، اور درمیان میں کسی صحابی کا تذکرہ نہیں کرتے، تو وہ روایت مرسل ہوتی ہے۔ اور ایسے ہی مستقبل کی خبریں بتاتے ہیں، تو ان میں بھی کئی دفعہ صحابی کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ اور ایسے ہی تفسیر بتاتے ہیں، تفسیر میں اسباب نزول بتاتے ہیں۔ کیا بتاتے ہیں تفسیر میں؟ اسباب نزول، کہ یہ آیت اس لیے نازل ہوئی،
اب صحابی یہ بات کہے تو ہم فوراً مان لیں گے، کیونکہ صحابی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں موجود تھا، جبکہ اب بات کون کر رہا ہے؟ تابعی۔ یہ تابعی جو ہیں یہ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں موجود نہیں تھے۔ یہ کہیں کہ یہ واقعہ ہوا تو آیت نازل ہوئی، فلاں آدمی نے سوال کیا تو یہ آیت نازل ہوئی، فلاں آدمی کا فلاں آدمی کے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ شان نزول، یہ سبب نزول تابعی کا بیان کردہ، یہ تو مرسل ہے۔ تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس کے بارے میں گفتگو کرنے لگے ہیں، کہتے ہیں کہ میرا موقف یہ ہے کہ آپ ہر مرسل کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے، آپ ہر مرسل کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں جب مرسل روایت کئی ایک تابعین سے آئے، ایک تابعی نے کہا کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، وہی شان نزول کسی اور تابعی نے بھی بیان کر دیا، یہ تابعی کوفہ کے رہنے والے، وہ مدینہ کے رہنے والے، یعنی کہ یہ بھی خطرہ نہیں ہے کہ یہ آپس میں کہیں ملے ہوں گے اور انہوں نے اپنی طرف سے شان نزول تیار کر لیا ہوگا، اور یہ بھی خطرہ نہیں ہے کہ اتفاقاً ان سے ایسی غلطی ہو گئی ہوگی۔ بات سمجھ رہے نا؟ نمبر ایک کیا ہے کہ یہ مرسل شان نزول، یہ مرسل روایت میں بیان کردہ معاملہ کئی تابعین کی جانب سے آ رہا ہے، ایک تابعی کی طرف سے نہیں آ رہا۔ کس کی طرف سے آ رہا ہے؟ بولیے گا ذرا، کئی تابعین کی طرف سے۔ اور نمبر دو، اس میں کسی سازش کا بھی امکان نہیں ہے، اس بات کا امکان نہیں ہے کہ وہ دو تابعی یا تین تابعی آپس میں جمع ہوئے ہوں گے کہ ہم اس آیت کا شان نزول گاڑ لیتے ہیں، اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں۔ اور یہ بھی خطرہ نہیں ہے کہ یہ غلطی ان سے بغیر منصوبے کے ہو گئی ہو، نہ ہی یہ خطرہ ہے کہ انہوں نے منصوبہ بنایا ہو اور شان نزول تیار کر لیا اپنی طرف سے، اور نہ ہی یہ خطرہ ہے کہ ان سے یہ غلطی تیار ہو گئی ہو منصوبہ بندی کے بغیر، نہ منصوبے کے ساتھ غلطی کا خطرہ ہے اور نہ منصوبے کے بغیر۔ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں جب ایسی صورتحال ہو تو پھر اس مرسل روایت کو مان لینا چاہیے۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ مراسیل اذا تعددت طرقها، جب ان کے طرق متعدد ہو جائیں، ان کی سندیں کئی ایک ہو جائیں، وخلت عن المواطعۃ قصدا، اور وہ قصداً باہمی موافقت سے بھی خالی ہوں، منصوبہ نہ بنایا گیا ہو، او الاتفاق بغیر قصد، اور بغیر منصوبے کے بھی ایک جیسی روایت بن جانے کا بھی امکان نہ ہو، تو کان صحیحۃ قطعا، تو پھر ایسی مراسیل یقینی طور پہ صحیح ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں کیوں جی؟ اب وہ اپنی دلیل دینے لگے ہیں، اپنا جو یہ موقف بیان کیا ہے اس کی ہم سے تائید چاہتے ہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ۔ موقف انہوں نے کیا دیا تھا؟ موقف تو آپ نے یاد کر لیا نا، کہ مراسیل کی سند ایک نہ ہو بلکہ کئی ایک ہوں، اور ایسا کوئی امکان نہ ہو کہ انہوں نے منصوبہ بنا کر اس شان نزول کو گاڑ لیا ہو، اور یہ بھی امکان نہ ہو کہ بغیر منصوبے کے یہ ان سے غلطی جو ہے یہ بن گئی ہو۔ تو جب ایسی صورتحال ہو تو مراسیل قابل قبول ہوتی ہیں قطعی طور پہ۔ اب اس کی دلیل دینے لگے ہیں، کہتے ہیں فَإِنَّ النَّقْلَ، وہ چیز جو منقول ہو کر آ رہی ہے، وہ چیز جو کیسے آ رہی ہے، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کہیں اور دیکھ رہے ہیں، دھیان سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، کیونکہ جو منقول چیز ہے اما ان یکون صدقا، یا تو وہ سچ ہوگی مطابقا للخبر، اور خبر کے مطابق ہوگی، حقیقت کے مطابق ہوگی، واقعی ایسا ہوا ہوگا، وَإِمَّا أَن يَكُونَ كَذِبًا، اور یا وہ کیا ہوگی، وہ منقول چیز جو نقل ہو کر آ رہی ہے، پہلی شکل بنائی تھی کہ وہ سچ ہوگی، حقیقت کے مطابق ہوگی، اور دوسری شکل یہ بنائی کہ کذباً وہ جھوٹ ہوگی، یا وہ سچ ہوگی یا کیا ہوگی، جھوٹ ہوگی۔ جھوٹ کی دو شکلیں بن سکتی ہیں، تعمد صاحب الکذب، کہ جو بیان کر رہا ہے اس نے وہ جھوٹ جان بوجھ کر گھڑا ہو، بنایا ہو، او اخطا فیہ، یا اس نے جان بوجھ کر وہ جھوٹ نہیں بولا لیکن اس سے یہ جھوٹ بن گیا ہے، اس کو وہم ہو گیا تھا، جان بوجھ کر وہ غلط خبر نہیں دے رہا، غلط خبر دے رہا ہے لیکن جان بوجھ کر نہیں،
اس کو وہم ہو گیا اور غلط خبر اس سے تیار ہو گئی اور اس نے آگے دے دی. کہتے ہیں فمتا سلیم من الکذب العمد، جب آپ کے پاس کوئی ایسی منقول چیز ہے، نقل کردہ چیز ہے جو جان بوجھ کر بولے گئے جھوٹ سے بھی محفوظ ہو، والخطا اور خطا سے وہم وغیرہ سے بھی محفوظ ہو، تو کان صدقا بلا ریب، تو اس میں کیا شک و شبہ ہو سکتا ہے کہ پھر وہ سچ ہے. جب اس میں اس بات کا خطرہ نہیں رہا کہ اس کو گڑا گیا ہوگا اور یہ بھی خطرہ نہیں رہا کہ اس میں وہم ہو گیا ہوگا، تو پھر یہی بات باقی بچتی ہے کہ وہ سچ ہے اور جو بیان کیا جا رہا ہے وہ حقیقت کے مطابق ہے. ایسا واقعہ واقعی ہوا ہے. کہتے ہیں فَإِذَا كَانَ الْحَدِيثُ جَاءَ مِنْ جِهَتَيْنِ أَوْ جِهَاتٍ، جب کوئی حدیث آپ کے پاس آئی ہے من جہتین، دو جانب سے، یہ تابعی بھی وہ تابعی بھی بیان کر رہے ہیں، او جہات یا کئی جانب سے، 3 جانب سے، 4 جانب سے، وقد علم اور یہ بات بھی معلوم ہو چکی ہے کہ ان المخبرین کہ خبر دینے والے لم یتواطؤ علی اختلاقہ، ان کا اس خبر کو گھڑنے پہ کوئی آپس میں اتفاق نہیں ہوا، ان کی باہمی موافقت نہیں ہوئی. وعلم اور یہ بات بھی جانی جا چکی ہے، معلوم ہو چکی ہے کہ ان مثل ذالک کہ اس جیسی خبر، اس جیسی صورتحال، لا تقع الموافقت فیہ اتفاقا، ایسی صورتحال میں اتفاقاً بھی، منصوبے کے بغیر بھی، قصد کے بغیر بھی باہمی موافقت نہیں ہوتی، تو علم پھر یہ بات معلوم ہو جائے گی، یہ بات طے ہو جائے گی کہ انہو صحیح، کہ وہ خبر بالکل صحیح ہے. مرسل کے بارے میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا موقف سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ، جو شروع میں موجود تھے ان کو پتا ہے کہ مرسل میں نے بتایا تھا کس کو کہتے ہیں. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تابعی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی کوئی خبر دے رہے ہیں، آپ کی طرف کوئی چیز منسوب کر رہے ہیں، اگرچہ انہوں نے نبی علیہ السلام کا زمانہ نہیں پایا، اگرچہ انہوں نے آپ کی باتیں نہیں سنی، لیکن ایک تابعی وہ بات بیان کر رہا ہے اور ہے بھی ثقہ قابل اعتبار، دوسرا بھی یہی بیان کر رہا ہے، اس بات کا کوئی خطرہ نہیں ہے کہ انہوں نے یہ چیز گھڑی ہوگی، اور یہ بھی خطرہ نہیں ہے کہ ان کو وہم ہو گیا ہوگا، تو پھر یہی صورتحال باقی بچتی ہے کہ وہ خبر صحیح ہوگی، حقیقت کے مطابق ہوگی. ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنے موقف کے حق میں ایک دنیاوی مثال ہمیں دے رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک بڑا واقعہ، لمبا واقعہ، تفصیلی واقعہ ایک آدمی آ کر آپ کو بتاتا ہے، اور بالکل وہی واقعہ دوسرا آدمی بھی آ کر آپ کو بتا رہا ہے، وہی واقعہ تیسرا آدمی بھی بتا رہا ہے، اور تینوں کی تفصیلات میں، تینوں کے واقعہ بتانے میں باہمی کوئی تضاد بھی نہیں ہے، اور آپ کو اس میں یہ خطرہ بھی نہیں لگ رہا کہ ان لوگوں نے یہ بات گڑی ہوگی، یہ واقعہ گھر میں بیٹھ کے بنایا ہوگا، اور یہ بھی آپ کو خطرہ نہیں لگ رہا کہ اس میں ان کو کوئی وہم ہوا ہوگا. تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ واقعہ بالکل صحیح ہے. اگر غلط ہوتا تو ان کے بیانات آپس میں نہ ملتے، غلط ہوتا تو ان کے بیانات آپس میں نہ ملتے، لیکن سب ایک جیسی بات بیان کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے. کہتے ہیں مثال کے طور پہ شخص، ایک آدمی، یحدث بتاتا ہے، ان واقعات کہ کوئی واقعہ جرت جو کہیں پہ ہوا ہے، وہ یذکر اور ذکر کرتا ہے تفاصیل ما فیہا من الاقوال والافعال، اس واقعے میں جو باتیں ہوئیں، جو کام ہوئے، ان کی تفصیلات بھی ذکر کرتا ہے. ویاتی شخص آخر، ایک اور آدمی آتا ہے، قد علم یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ انہ لم یواطئ الاول کہ اس نے اس واقعے کے سلسلے میں پہلے کے ساتھ کوئی بات طے نہیں کی، اس کے ساتھ کوئی موافقت نہیں کی، کوئی منصوبہ نہیں بنایا، پھر بھی فیذکر ذکر کرتا ہے مثل ما ذکر الاول، اسی طرح کے اقوال اور افعال کی تفصیلات ذکر کرتا ہے جیسی تفصیلات ذکر کی تھی پہلے آدمی نے. فیعلم قطعا تو یہاں پہ قطعی طور پہ معلوم ہو جائے گا کہ ان تلک الواقعۃ حق کہ یہ واقعہ برحق ہے، فی الجملہ مجموعی طور پہ. تفصیلات میں جا کے ہو سکتا ہے کوئی گڑبڑ ہو گئی ہو، لیکن یہ واقعہ ہوا ضرور ہے. وہ بتاتے ہوئے کوئی آدمی تھوڑا سا مبالغہ کر دیتا ہے، کوئی تھوڑی سا مبالغہ نہیں کرتا، یہ ہو سکتا ہے،
لیکن یہ کہیں کہ واقعہ ہوا ہی نہیں سرے سے، یہ بات صحیح نہیں ہے. یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ واقعہ جی ہوا ہے. فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ كُلٌّ مِّنْهُمَا، کیونکہ اگر ان میں سے ہر ایک نے كَذَبَهَا عَمْدًا أَوْ خَطَأً، اس واقعے کے سلسلے میں جھوٹ بولا ہوتا جان بوجھ کر یا وہم لگ گیا ہوتا، تو روٹین میں ایسا نہیں ہوتا کہ ان میں سے ہر ایک وہ تفصیلات لے کر آئے جن تفصیلات کے بارے میں دو آدمیوں کا اتفاق ہو جانا ممکن نہیں ہے، بلا مواطعۃ من احدہما لصاحبہ، جب تک کہ ان میں سے ایک دوسرے سے ملا ہوا نہ ہو. ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ دونوں آپس میں ملے ہوئے ہوں اور انہوں نے ایک غلط خبر تیار کر لی ہو، ایک غلط واقعہ انہوں نے گھڑ لیا ہو، یہ ممکن ہے. لیکن جب آپ کو کلین یہ بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں نے یہ بات جو بیان کر رہے ہیں گھڑی نہیں ہے، بنائی نہیں ہے، سب قابل اعتبار ہیں، پھر ایک تابعی یہ بات بیان کر رہا ہے، دوسرا بھی یہ بیان کر رہا ہے، تیسرا بھی بیان کر رہا ہے، تو ماننا پڑے گا کہ بات مجموعی طور پہ ٹھیک ہے. اب ایک اور مثال دے کر آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جب مرسل روایت کئی تابعین کی طرف سے آئے اور یہ خطرہ نہ ہو کہ انہوں نے یہ بات اپنی طرف سے گڑی ہوگی اور نہ یہ خطرہ ہو کہ ان کو وہم ہو گیا ہوگا، تو پھر اس کو صحیح مان لینا چاہیے. اس کے بارے میں ایک اور مثال دیتے ہیں آپ کو. پہلے مثال دی تھی کہ کہیں پہ کوئی واقعہ ہوا ہے، ایک آدمی بتاتا ہے وہ واقعہ، دوسرا بھی وہی بتا رہا ہے، تیسرا بھی وہی بتا رہا ہے، چوتھا بھی وہی بتا رہا ہے، اور آپ کو یہ خطرہ بھی نہیں لگ رہا کہ آپس میں کہیں یہ ملے ہوں گے اور انہوں نے یہ خبر تیار کی ہوگی، تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ بات صحیح ہے، یہ واقعہ ہوا ہے، مجموعی طور پہ بات صحیح ہے. ایک اور مثال دیتے ہیں. کہتے ہیں ایک لمبا قصیدہ ہے. قصیدہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ میں اس کو جانتا ہے قصیدہ کس کو کہتے ہیں؟ ہاں اردو میں آپ نظم کہہ لیں اس کو، یعنی کہ ایک لمبی نظم ایک شاعر نے تیار کی، ایک شاعر نے ایک لمبی نظم تیار کی اور اس نظم میں کئی چیزیں ذکر کی اس نے، بہت سے معاملات ذکر کیے اس نے، اور اس کا ایک ہی قافیہ ہے، ایک ہی روی ہے. اب یہ ایک ہی قافیہ ایک ہی روی ہے، یہ کس کو کہتے ہیں؟ پہلے یہ ہم سمجھ لیں. روی کا مطلب ہوتا ہے وہ حرف جس کی بنیاد پہ پوری نظم تیار ہوتی ہے، پورا قصیدہ تیار ہوتا ہے. خصوصاً عربی شعراء کو اگر آپ دیکھیں تو ان کے 50 شعر ہوں گے ایک نظم میں، اور سب کے آخر میں ایک ہی حرف آ رہا ہوگا، یا میم یا را یا لام. اسی لحاظ سے اس کو وہ کہیں گے یہ قصیدہ نونیہ ہے جی، یہ قصیدہ میمیہ ہے جی، یہ قصیدہ رائیہ ہے، یعنی کہ اس کے آخر میں را آ رہی ہے، اس کے ہر شعر کے آخر میں میم آ رہی ہے، اس کے ہر شعر کے آخر میں نون آ رہا ہے. میں بھی ایک شعر پڑھتا ہوں مثال کے طور پہ دیکھیں. علی قدر اہل العزم تأتی العزائم وتأتی علی قدر الکرام المکارم. یہ کون سا قصیدہ ہوا؟ میمیہ. یہ کون سا قصیدہ ہوا؟ میمیہ. تو یہ جو میم ہے، ہر شعر کے آخر میں میم کا آنا اس قصیدے میں، یہ ہو گیا روی. اس کا ذرا نام لیجئے، کیا ہو گیا؟ روی. اچھا اب اس میں ایک قافیہ بھی ہوتا ہے. قافیہ کس کو کہتے ہیں؟ شعر کے آخر میں جو سیکنڈ لاسٹ ساکن حرف آتا ہے. ساکن حرف کون سا؟ سیکنڈ لاسٹ. ایک ہے آخری حرف ساکن، ایک اس سے پہلے ساکن، اور اس ساکن سے پہلے ایک حرف متحرک بھی آتا ہے. اس متحرک سے لے کر آگے جو آئے گا اس کو قافیہ کہتے ہیں. اب یہی شعر جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا تھا، اس کے اوپر غور کریں. وَتَأْتِي عَلَىٰ قَدْرِ الْكَلَامِ الْمَكَارِمُ. لکھنے کے لحاظ سے آخر میں میم ہے، پڑھنے کے لحاظ سے آخر میں واو بھی پڑھی جا رہی ہے. ایسے ہی ہے. اب یہ واو جو ہے یہ ساکن ہے، اس کے اوپر جزم ہے. ساکن کا مطلب اس کے اوپر جزم ہے. اچھا اس سے پہلے کیا ہے؟ میم. میم ساکن نہیں ہے. اس سے پہلے کیا را؟ وہ بھی ساکن نہیں ہے. اس سے پہلے کیا؟ الف. مکارمو. مکارمو یہ الف بھی ساکن ہے. تو یہ الف کون سا ساکن ہوا؟ سیکنڈ لاسٹ. ایسے ہی ہے نا؟ اور سیکنڈ لاسٹ کو سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ ایک آخری ساکن، ایک اس سے پہلے والا ساکن. تو یہ جو الف ہے یہ سیکنڈ لاسٹ ساکن ہوا، اور اس سیکنڈ لاسٹ ساکن سے پہلے جو حرف متحرک ہے وہ کون سا ہے؟ کاف. تو یہ کاریمو یہ سارا کافیہ ہے.
تو عربی شعراء جب شعر بناتے ہیں وہ روی کا بھی خیال رکھتے ہیں، آخری حرف کا بھی اور پورے قافیے کا بھی، کہ آخر میں ہر شعر کے آخر میں وزن ایسا ہی بنے، کاریمو، اسی وزن پہ ہر شعر آ رہا ہو، تو اس کو کہتے ہیں قافیہ اور اس کو کہتے ہیں روی۔ تو اب امام صاحب کہتے ہیں کہ اگر ایک شاعر ایک لمبا قصیدہ وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہے، پورے قصیدے کی میں روی بھی ایک ہے، قافیہ بھی ایک ہے، اور قصیدے میں کئی چیزیں بیان ہوئی ہیں، کئی اس میں حالات ہیں جن کا تذکرہ ہوا ہے، کئی انداز اس میں اختیار کیے گئے ہیں، اور دوسرا شاعر بھی اتنا ہی لمبا قصیدہ اسی روی پہ، اسی قافیہ پہ وہی چیزیں بیان کرے، کیا یہ ممکن ہے؟ جی کہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے ایک شعر دونوں کا ایک جیسا ہو جائے، ایک شاعر نے وہ شعر کہا ہو، دوسرے نے بھی وہی کہہ دیا ہو، لیکن پورا قصیدہ ایک جیسا ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر دوسرا شاعر پورا قصیدہ ویسا ہی بیان کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہی قصیدہ ہے جو ادھر پہنچا ہے۔ اب دیکھیں، کہتے ہیں فَإِنَّ الرَّجُلَ، کیونکہ آدمی قد یتفقو، یہ ممکن ہے کہ ان ینظم بیتن، ایک شعر کہہ دے، ایک شعر بنا لے، وینظم الآخر مثلہ، اور دوسرا بھی ویسا ہی شعر کہہ دے، کتنا؟ ایک شعر، او یکذب کذبا، یا ایک جھوٹ بولے، ویکذب الآخر مثلہ، اور دوسرا بھی ویسا ہی جھوٹ بول دے، یہ ممکن ہے۔ اما اذا انشا قصیدۃ طویلۃ، لیکن جب کوئی شاعر بنائے لمبا قصیدہ، ذات فنون، جس میں کئی انواع ہوں، کئی احوال ہوں، علی قافیۃ، ایک ہی قافیہ پہ، وروی، ایک ہی روی پہ، فلم تجری العادۃ بان غیرہ، تو یہ ممکن نہیں ہوتا روٹین میں کہ اس کا غیر جو ہے، اس کے علاوہ کوئی اور شاعر جو ہے، ینشئ، وہ بھی بنائے گا مثلہ، اسی طرح کا قصیدہ، لفظاً الفاظ کے لحاظ سے بھی، ومعنی معنی کے لحاظ سے بھی، مع طول المفرد، اس لمبائی کے ساتھ، المفرد جو بہت زیادہ ہے، 50 شعر، 60 شعر، 100 شعر، بھی ایک دو شعر مل سکتے ہیں آپس میں، یہاں پہ 50 شعر ہیں بھائی، یہ ممکن نہیں ہے کہ دوسرا بھی ویسے ہی شعر کہہ دے۔ بل یعلم بالعادۃ، بلکہ ہمیں معلوم ہے، عادت سے پتہ چلتا ہے کہ انہ اخذھا منہ، جب دوسرا بھی ایسا ہی قصیدہ کہے گا تو یہ اس نے اسی سے چوری کیا ہے، اسی سے لیا ہے، یہ کوئی نیا قصیدہ نہیں ہے۔ وکذالک، اسی طرح، اذا حدث حدیثا طویلا، جب کوئی بیان کرے لمبی حدیث، فیہ فنون، جس میں کئی انواع ہوں، کئی احوال ہوں، کئی چیزیں بیان کی گئی ہوں، وحدث آخر بمثلہ، اور دوسرا بھی ویسی حدیث بیان کرے، فإنہ اما ان یکون واقعہ علیہ، یا تو اس نے اس کے ساتھ مل کر موافقت کی ہوگی، علیہ، اس کے گھڑنے پہ، منصوبہ بنا کے باقاعدہ گھڑا ہوگا دونوں نے اس حدیث کو، او اخذہ منہ، یا اس دوسرے نے اس پہلے آدمی سے یہ حدیث لی ہوگی، او یکون الحدیث صدقا، او یکون الحدیث صدقا، یا پھر ماننا پڑے گا کہ یہ حدیث جو ہے سچائی پہ مبنی ہے، اسی لیے دونوں ایک جیسی بات کر رہے ہیں۔ اس نے بھی یہی الفاظ کسی صحابی سے سنے، دوسرے نے بھی وہی الفاظ کسی صحابی سے سنے، دونوں ایک جیسا بیان کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ حقیقت ہے اور یہ بات گھڑی نہیں گئی اور یہ درست ہے اور اس کو مان لینا چاہیے۔ کہتے ہیں وَبِهَذِهِ الطَّرِيقِ، کہتے ہیں اس طریقے سے، جو طریقہ ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے، جو قانون میں نے آپ کو بتایا ہے، اس طریقے سے آپ بہت سی خبروں کی سچائی کو جان سکتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ معاملہ صرف حدیث میں نہیں ہے، یہ معاملہ صرف تفسیر میں نہیں ہے، جو بھی چیزیں منقول ہو کر آتی ہیں، جو بھی چیزیں کیسے آتی ہیں جی؟ منقول ہو کر، ان میں سے غالب چیزوں کی سچائی کو اسی انداز سے آپ جان سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں وَبِهَذِهِ الطَّرِيقِ، اسی طریقے سے یعلم، جانا جا سکتا ہے، صدق عامتی، ان غالب چیزوں کی سچائی کو، ما تتعدد جہاتہ المختلفہ، جس کی جہات مختلفہ جو ہیں متعدد ہوں، یعنی کہ جو خبر آ رہی ہے وہ مختلف جگہ سے آ رہی ہو، ایک جگہ سے دوسری جگہ سے، اور وہ خبر آ رہی ہے کوفہ سے، ادھر جناب آ رہی ہے مدینہ سے، ادھر مکہ سے، مختلف جگہ سے آ رہی ہے، علی ھذا الوجہ، اور اسی انداز میں آ رہی ہے، من المنقولات، منقولات میں سے، یعنی کہ جو چیزیں نقل ہو کر آتی ہیں،
ان میں سے غالب چیزوں کی سچائی کو جانا جا سکتا ہے جبکہ اس کی جہات مختلفہ اسی طریقے سے متعدد ہوں. وَإِن لَّمْ يَكُنْ أَحَدُهَا كَافِيًا، اگرچہ ان میں سے ایک کافی نہیں ہے، یعنی کہ اگر صرف ایک آدمی وہ بات بیان کر رہا ہے پھر ہم یقین نہیں کر سکتے. کیوں؟ اما لارسالہ، یا تو اس کے مرسل ہونے کی وجہ سے، و اما لضعف ناقلہ، یا اس خبر کو نقل کرنے والے کے خود ضعیف ہونے کی وجہ سے، ناقابل اعتبار اور ناقابل اعتماد ہونے کی وجہ سے. کہتے ہیں لیکن یہ جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے نقل کردہ خبروں کو چیک کرنے کا اور مرسل روایات کے بارے میں جو طریقہ میں نے بتایا ہے، اس کے ساتھ آپ یہ تو طے کر سکتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا ہے، لیکن اس سے اس خبر کے ایک ایک لفظ کی چیکنگ نہیں ہو سکتی. اب وہ لمبا واقعہ ایک تابعی نے بتایا، دوسرے تابعی نے بتایا، تیسرے نے بتایا، اب ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ واقعہ ہوا ہے مجموعی طور پہ، لیکن اس کی جو جزیات ہیں اس میں ہر چیز کے اوپر یقین نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہاں پہ صحابی نہیں بیان کر رہے. کون بیان کر رہے ہیں؟ تابعی بیان کر رہے ہیں. تو اس لیے اس کی جو جزیات ہیں اور ایک ایک لفظ جو ہے اس کے اوپر آپ یقینی طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ واقعی یہ ثابت ہے. مجموعی طور پہ وہ واقعہ آپ مان لیں گے، لیکن اس کی ایک ایک جزی اور اس کی ایک ایک تفصیل کے بارے میں کہہ دینا کہ 100% ٹھیک ہے، یہ ممکن نہیں ہے. کہتے ہیں لیکن مثل ھذا، اس طرح کے جو امور ہوتے ہیں، لا تضبط به الالفاظ والدقائق، اس کے ساتھ الفاظ کو ضبط نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی الدقائق، ان باریکیوں کو، ان باریک چیزوں کو، التي لا تعلم بهذه الطریق، جو اس طریقے سے معلوم نہیں ہوتی. بل يحتاج ذلك، بلکہ یہ چیز محتاج ہے الى طریق، ایک ایسی سند کی طرف، ایک ایسے راستے کی طرف، یثبت بها مثل تلك الفاظ والدقائق، جس کے ساتھ اس قسم کے الفاظ اور اس قسم کی باریک خبریں جو ہیں وہ ثابت ہو سکیں. اسی لیے اب آپ کا نمبر آ رہا ہے بیٹا دھیان سے، اور اسی لیے ثابتت، یہ تو ثابت ہے کہ غزوہ بدر ہوا ہے بالتواتری، یہ متواتر طور پہ ثابت ہے، ہر ایک کو پتا ہے. اچھا بیٹا بدر کی لڑائی پہلے ہوئی ہے کہ احد کی؟ آپ نے یہ بتانی ہے. ہاں بتائیں، احد کی لڑائی پہلے ہوئی کہ بدر کی؟ ہاں جی کون بتائیں گے؟ بدر کی. اب یہی وہ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں یہ تو ثابت ہے کہ غزوہ بدر ہوا ہے اور یہ متواتر طور پہ ثابت ہے. وَأَنَّهَا قَبْلَ أُحُدٍ، اور یہ بات بھی پکی ہے کہ غزوہ بدر غزوہ احد سے پہلے ہوا ہے. بل یعلم قطعا، بلکہ قطعی طور پہ یہ بات بھی معلوم ہے کہ حمزہ جو نبی علیہ السلام کے کیا لگتے ہیں؟ چچا. وعلی، اور علی بن ابو طالب جو آپ کے کیا لگتے ہیں؟ کزن بھی. اور تو وعبیدہ، اور ایسے ہی عبیدہ جو ہیں عبیدہ بن حارث، برزو، یہ مقابلے کے لیے نکلے تھے. کس کی طرف نکلے تھے؟ عتبہ کی طرف، عتبہ بن ربیعہ کی طرف، اور شیبہ بن ربیعہ کی طرف، اور ولید بن عتبہ کی طرف. یہ بات پکی ہے. اور یہ بھی پکی ہے کہ حضرت علی نے قتل کر دیا تھا ولید کو، اور حمزہ نے قتل کر دیا تھا قتل قرنہ، اپنے مد مقابل کو، جس کا اصل میں یہ ہے مبارزہ. یہ کس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ بولیے ذرا، یہ لفظ میں آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہوں، کیونکہ سیرت کی کتابوں میں ایسے ہی لکھا ہوگا تو پھر آپ صحیح معنوں میں سمجھ نہیں پائیں گے. تو مبارزہ لفظ لکھا ہوگا. کیا لکھا ہوگا؟ مبارزہ کا مطلب یہ ہے کہ پرانے زمانے میں جب لڑائی ہونے لگتی تھی تو لڑائی سے پہلے کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ کوئی بہت بڑا بہادر آدمی نکلتا ایک لشکر سے، کہتا جی باقاعدہ لڑائی تو بعد میں ہوگی، پہلے میرے مقابلے میں تمہارا کوئی آدمی سامنے آئے. تو اس انداز سے بدر کی لڑائی میں مشرکین مکہ کی طرف سے نکلے تھے عتبہ، شیبہ اور ولید. عتبہ اور شیبہ بھائی ہیں، اور یہ ولید جو ہے یہ عتبہ کا بیٹا ہے، یعنی کہ ایک ہی خاندان سے تینوں نکلے. انہوں نے کہا آؤ جی ہمارے مقابلے میں 3 آدمی بھیجو، باقاعدہ لڑائی بعد میں ہوگی. تو انصاری نکلے ان کے مقابلے کے لیے. کون نکلے؟ مدینہ کے لوگوں میں سے 3 نکلے.
انہوں نے کہا نہیں ہمارا تمہارے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں، تم ہمارے مقابلے کے نہیں ہو، چلو واپس جاؤ، ان کو بھیجو جو ہمارے مقابلے کے ہیں۔ کون؟ قریشی سامنے آئے، ہم بھی قریشی ہمارے مقابلے کا ہمارے سامنے آئے، ہمارے جوڑ کا آدمی سامنے آئے۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نکالا تھا ان کے مقابلے کے لیے اپنے چچا حمزہ کو اور جناب علی کو اور اپنے ایک اور رشتہ دار عبیدہ بن حارث کو۔ یہ تینوں نبی علیہ السلام کے رشتہ دار ہیں، یہ تینوں نکلے۔ اب کہتے ہیں یہ بات تو پکی ہے کہ حضرت علی نے اپنے مد مقابل ولید کو قتل کر دیا تھا، اور یہ بھی بات پکی ہے کہ حضرت حمزہ نے بھی اپنے مد مقابل کو قتل کر دیا تھا، لیکن وہ مد مقابل کون تھا اس میں اختلاف ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ کہتے ہیں ثم یشکو، پھر شک ہے فی قرنہ، حضرت حمزہ کے مد مقابل میں کہ وہ کون تھا، وہ عتبہ تھا یا شیبہ تھا۔ حضرت علی کا مد مقابل تو ولید تھا اور باقی رہ گئے دو، کون رہ گیا؟ عتبہ اور شیبہ۔ اب حضرت امیر حمزہ نے اپنے مد مقابل کو قتل تو کیا تھا، لیکن وہ مد مقابل کون تھا، عتبہ تھا یا شیبہ تھا، تو اس میں شک ہے۔ کہتے ہیں ایسا ہو جاتا ہے۔ اب یہ اس شک کی وجہ سے آپ کہیں کہ بدر کی لڑائی ہوئی نہیں، کیونکہ ہوئی ہوتی تو یہ جناب شک نہ ہوتا، یہ اختلاف نہ ہوتا، تو یہ موقف آپ کا صحیح نہیں ہوگا۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ جب کوئی ایسا واقعہ آپ تک پہنچے تو مجموعی طور پہ آپ واقعہ مان لیں گے، لیکن اس کی ایک ایک جزئی کے اوپر آپ اصرار نہیں کر سکتے۔ اب ایک آدمی کہے جی جو روایت میں نے پڑھی ہے اس میں آتا ہے کہ حضرت امیر حمزہ نے قتل کیا تھا کس کو؟ عتبہ کو، تو میرا اسی پہ اصرار ہے۔ ہم کہیں گے بھی اس پہ اصرار نہ کرو، مجموعی طور پہ ہم مانتے ہیں کہ مبارزت ہوئی تھی، باقاعدہ لڑائی سے پہلے انفرادی مقابلہ ہوا تھا، یہ ہم مانتے ہیں، اور یہ مانتے ہیں کہ امیر حمزہ نے اپنے مد مقابل کو قتل کر لیا تھا، حضرت علی نے اپنے مد مقابل کو قتل کر دیا تھا، اور عبیدہ کو کچھ زخم لگ گئے تھے، یہ ہم مانتے ہیں، لیکن اس کی ہر جزئی کے اوپر آپ اصرار نہیں کر سکتے کہ وہ ثابت ہے۔ کہتے ہیں یہ اصول جو میں نے آپ کو بتایا ہے، کہتے ہیں اس کو آپ اچھی طرح جان لیں، نوٹ کر لیں، یہ آپ کے کام آئے گا ہر اس خبر کے معاملے میں جو نقل ہو کر آپ کے پاس پہنچتی ہے۔ کہتے ہیں یہ صرف آپ کے کام یعنی کہ یہاں نہیں، ان کی تفسیر میں نہیں، بلکہ حدیث میں بھی اور مغازی میں بھی، دیگر علوم میں بھی یہ اصول آپ کے کام آئے گا۔ اس انداز سے آپ کسی خبر کو چیک کر سکتے ہیں جو انداز میں نے بتایا ہے۔ وہ کہتے ہیں امام ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں وَهَذَا الْأَصْلُ، اور یہ اصول يَنبَغِي أَن يُعْرَفَ، اس کو اچھی طرح جان لینا چاہیے، پہچان لینا چاہیے۔ فَإِنَّهُ أَصْلٌ نَافِعٌ، کیونکہ یہ بہت ہی مفید قسم کا اصول ہے، فی الجزم بکثیر من المنقولات فی الحدیث والتفسیر والمغازی، حدیث، تفسیر اور مغازی میں بہت سی چیزیں جو نقل ہو کر آتی ہیں ان کے بارے میں یقینی طور پہ کچھ کہنے کے معاملے میں یہ اصول آپ کے لیے بہت مفید ہے۔ اور ایسے ہی کہتے ہیں یہ اصول آپ کے صرف حدیث میں کام نہیں آئے گا، صرف تفسیر میں کام نہیں آئے گا، صرف مغازی میں کام نہیں آئے گا، وما ينقل من اقوال الناس وافعالهم، جو نقل کیے جاتے ہیں لوگوں کے اقوال، ان کے افعال وغیرہ، وہاں پہ بھی آپ کے کام آئے گا۔ آج کل میڈیا کا زمانہ ہے نا، تو کہتے ہیں یہ اصول وہاں بھی کام آئے گا آپ کے، وہاں بھی آپ چیک کرنا چاہیں کہ جو واقعہ رپورٹ ہو کے آ رہا ہے یہ صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے، اسی انداز سے آپ اس کو بھی چیک کر سکتے ہیں۔